موت کی وہ نیند کہ جس میں گرفتار ہونے کی وجہ سے نہ نمازیں ان کی زندگی بدل سکی، نہ اذانیں ان کی زندگی بدل سکی، نہ 70 سال کے روزے ان کی زندگی بدل سکے، نہ حج عمرے اور صدقات کے سلسلے ان کی زندگی بدل سکے۔ ہر آنے والا دن امت مسلمہ کے منہ پر لعنت کا ایک تماچا اور رسید کرتا ہے اور ذلت کی ایک اور کھائی میں ہمیں اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ آج ہمیں نبی کی امت ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، تراویحوں میں پڑھا جا رہا ہے، روزے سے ہیں، لیکن اپنا بجٹ بنانے کا امت کو اختیار نہیں ہے، اپنے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایران سے گیس لے سکتے ہو یا نہیں لے سکتے، یہ فیصلہ اسلام آباد کے حکمران تمہارے نہیں کریں گے، یہ تو غلام ہے اور پوری قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں امن، سکون، عزت اور غلبہ نہیں دے گا تو آخرت میں جنت کیوں کر دے گا؟ بولو۔ یہ قرآن کہتے ہیں کہ مومن غالب رہیں گے، قرآن کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ غلبہ ہے کہ چاروں طرف سے دشمن کے حصار میں ہے، ہمارا پیسہ رل گیا ہے، روپے کی قدر نہیں ہے، آپ کے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت نہیں ہے، آپ کے حکمران کشکول لیے ایک ایک در پہ بھیک مانگ رہے ہیں، اور آپ کے اسمبلیوں کو، آپ کے عدالتوں کو، آپ کے معاشیات کے اداروں کو آپ کے دشمن ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور اپنی پالیسیاں جاری کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق نصاب نہیں پڑھا سکتے، آپ اپنے میڈیا پر اپنی مرضی کے مطابق ڈرامے نہیں چلا سکتے، آپ کے تو رمضان کے پروگرام اوباش عورتوں کے ہاتھوں میں چلے گئے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ روزے رکھ کے اللہ پہ کوئی ایسا احسان کر رہے ہیں کہ یہ مریں گے اور جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ اللہ اکبر میرے دوست۔